نیا سلسلہ نہیں ہے جس سے کوئی مسلمان گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ طبعی پریشانی تو ہوگی، لیکن اس کی عقل اور اس کی روحانیت اور اس کا ایمان اس پر مطمئن ہوگا، اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو آزمائش کے دور سے گزارتے ہیں۔ دوسری بات جس کو پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ پر اطمینان رکھے، اللہ کے احکام پر اطمینان رکھے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان رکھے، اور اس بات پر کہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ کرے گا تو اسے صبر آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی۔ مسلمان ثابت قدم رہتا ہے، صبر والا ہوتا ہے، حلم والا ہوتا ہے، برداشت کی قوت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یہ صبر اور حلم اور برداشت کی قوت و طاقت اسی وقت آدمی میں آتی ہے جب وہ اللہ پر کامل طور پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اسی طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مدد ہوگی اور اسے صبر آئے گا۔ یہ باتیں عرض کرتے ہوئے میں نے آخر میں مسلم شریف کے ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے زمانوں میں پیش آنے والے فتنوں کی پیش گوئی کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر اس موضوع پر بہت تفصیلی اور سیر حاصل بحث موجود ہے کہ آئندہ زمانے میں کیا کیا فتنے پیش آئیں گے، کیسے کیسے فتنے پیش آئیں گے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آخری دور کے اندر بے شمار فتنے پیش آئیں گے، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کو مات کر دے گا۔ یعنی بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ زبردست ہوگا، اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا، اس کی قوت زیادہ ہوگی، اس کے اندر شدت زیادہ ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فتنہ پیش آئے گا، مومن کہے گا ہاذہ مہلکتی، ارے یہ فتنہ تو ایسا ہے جو مجھے ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ اس فتنے کو بہت بڑا سمجھے گا، بڑا خطرناک سمجھے گا، پریشان ہو جائے گا، اور اس کی زبان سے نکل جائے گا یا اس کے دل میں بات اٹھائے گی ہاذہ مہلکتی، یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے کہتے ہیں لیکن پھر یہ فتنہ ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر دوسرا فتنہ آئے گا۔ جب دوسرا فتنہ آئے گا تو پھر مسلمان یہ سمجھے گا یہ فتنہ یہ ہے ہلاک کرنے والا، وہ کہے گا یہ ہے وہ فتنہ، ہلاک کرنے والا فتنہ۔ تو اب پہلا فتنہ اسے ہلکا معلوم ہوگا، دوسرا فتنہ زیادہ زبردست اور سخت معلوم ہوگا، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، مسلمان پھر کہے گا ارے وہ پہلا فتنہ ہی اچھا تھا، اس سے تو زیادہ خطرناک ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یرقق بعضها بعضا، ہر بعد میں آنے والے فتنے کو ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو ہلکا قرار دے دے گا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا
اور اس اشارے کے اندر سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، کیسے فتنے ہوں گے، ہولناک فتنے ہوں گے، خطرناک فتنے ہوں گے، اور فتنوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، شکلیں الگ الگ اور قسمیں بھی الگ الگ۔ مال کا فتنہ آئے گا، عورتوں کا فتنہ آئے گا، جائیداد کا فتنہ آئے گا، اور عقل کا فتنہ آئے گا، علم کا فتنہ آئے گا، سیاست کا فتنہ آئے گا، قوت کا فتنہ آئے گا، طاقتوں کا فتنہ آئے گا، لڑائیوں کے فتنے آئیں گے، آپس کے اندر لوگ لڑ لڑ کر مرتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں جن کی طرف اشارہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مختصر سی حدیث کے اندر۔ یہ فتنے آئیں گے، ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے فتنے کو مات کر دے گا اور چھوٹا قرار دے دے گا، ہلکا قرار دے دے گا، اور پھر ایک ہی فتنہ کئی شکلوں میں بھی آتا رہے گا، ہر دور کے اندر شکلیں بدلتی رہیں گی۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، فتنوں کا سلسلہ اسی وقت سے برابر جاری ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ آخری دور کے اندر زیادہ فتنے آئے گے۔ چنانچہ اسی حدیث پاک میں جس کو ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شروع ہی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کے اول طبقے میں عافیت ہوگی، اور اس کا آخری جو دور آئے گا تو اس کے اندر فتنے کثرت کے ساتھ میں ہوں گے۔ تو شروع میں بھی فتنے تھے لیکن اس قدر زیادہ نہیں تھے، لیکن جو زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اور نبوت اور رسالت کے دور سے بعد اور دوری ہوتی رہے گی، فتنوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ ایک بات دیگرے برابر پیش آتے رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے آئیں گے لگاتار اس طریقے پر جیسے کہ کوئی تسبیح ہو اور اس کو وہ ٹوٹ جائے اور ایک دانہ اس کا جھڑے تو جیسے لگاتار اس کے بعد میں جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے پر فتنے بھی لگاتار آتے رہے۔ آپ کے ہاتھ میں منکوں کی تسبیح ہو اور کہیں سے وہ ٹوٹ جائے، جب ٹوٹ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک کے بعد دیگرے اس کے دانے برابر جھڑتے چلے جاتے ہیں، گرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے پر فرمایا کہ آخری دور کے اندر اس طرح بے شمار فتنے لگاتار آتے چلے جائیں گے۔ صبح میں فتنہ، دوپہر میں فتنہ، گھنٹے بعد میں فتنہ، پھر ایک گھنٹے کے بعد میں فتنہ، اس طریقے پر لگاتار فتنے برستے چلے جائیں گے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہم لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مال کا فتنہ ہے، جائیدادوں کا فتنہ ہے، سیاست کا فتنہ ہے، قوت و طاقت کا فتنہ ہے، عقل کا علم کا فتنہ ہے، اور مختلف قسم کے فتنے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک فتنہ ہے جس کو کہتے ہیں لڑائیوں کا فتنہ، اختلافات کا فتنہ، جھگڑوں کا فتنہ۔ حدیثوں میں اس کو ملاحم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ملحمہ یعنی لڑائیاں، جنگیں، آپس کے اندر قتل و قتال، یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دور قیامت کے قریب ایسا آئے گا جس کے اندر حرج کثرت کے ساتھ میں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو یوں ٹیڑھا کیا اور کہا یہ ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے کیا مطلب؟ یہ اشارہ ہوتا ہے قتل کے لیے، غارت گری کے لیے، ایک دوسرے کی گردنیں ماری جائیں گی، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا، نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا گیا ہے۔ بس لڑائیاں ہو رہی ہیں،
जंग हो रही है, कत्लो क़िताल हो रहा है, एक दूसरे को मारते मरते चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि क्यों हो रहा है। इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कैसा दौर आएगा। ये सब इशारे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पाक के अंदर। ये सब कुछ कहने के बाद कि यूं फितने आएंगे, गारतगिरी होती रहेगी, एक के बाद एक जबरदस्त फितना आता चला जाएगा। ये सब कहने के बाद आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर दो बातें इरशाद फरमाई। इन दो बातों को बहुत गौर से सुनना चाहिए और बहुत ही कान लगाकर दिल के साथ समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि हमारे लिए और आपके लिए हर दौर में, हर मौके पर, हर हादिसे में, हर फितने में अगर रहनुमाई का कोई सामान मौजूद है तो वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम है और अल्लाह का कलाम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कयामत तक होने वाली तमाम बातों को बयान कर दिया है, उसका इलाज भी बता दिया है, उसके लिए तदबीरें भी बता दी हैं, सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम लोग ना कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ते हैं। अगर पढ़ें तो समझ में आए, लेकिन पढ़े ही नहीं तो क्या समझ में आएगा। हम में से बेशतर लोग वो हैं जो कुरान और हदीस के उलूम से बिल्कुल दूर। तो बहरहाल इस हदीस पाक में दो बातें इरशाद फरमाई गई। इन फितरों का तज़किरा करने के बाद उसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फमन अहब्बा अन युज़हज़ह अनिन नार व अन युदखलल जन्नह फलयुमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयाति इलन नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युअता इलैहि। फरमाया कि इन हालात में, इन फितनों में, आजमाइश के इस दौर में जो आदमी ये चाहता है कि अपने आप को दोज़ख से बचा ले और वो जन्नत में दाखिल हो जाए, तो उसे चाहिए कि दो बातों का एहतमाम करे। एक ईमान का एहतमाम, अल्लाह पर, आखिरत पर पक्का वो सच्चा ईमान हो, और दूसरी इस बात का एहतमाम कि वह लोगों के साथ वही सुलूक करे जो अपने लिए पसंद करता है। दो बातें फरमाई गई। अब यहां थोड़ी देर के लिए आप पहले और इन जुमलों, इन दोनों के दरमियान में रब को तलाश करने की कोशिश करें कि पहले जुमलों में और इसमें रब क्या है। पहले तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े फितने आएंगे, हर बाद में आने वाला फितना पहले फितने को मात कर देगा, हल्का करार दे देगा। इस तरह जबरदस्त फितनों का सिलसिला चलता रहेगा। ये कहते ही अल्लाह के नबी कहते हैं फमन अहब्बा। अरबी जानने वाले जानते, ऐसे मौके पर जब फा लाई जाती है तो ये फा पहले मजमून के ऊपर मुरत्तब होती है। यानी अल्लाह के नबी यूं कह रहे हैं, लिहाजा जो आदमी इन फितनों में, इन आजमाइशों में, इन खतरनाकियों में, इन हवादिस में, ऐसे खतरनाक माहौल में जो आदमी ये चाहता है कि वो दोज़ख से बच के रहे, जन्नत में दाखिल हो जाए, उसे दो बातों का एहतमाम करना है। अब आपके ज़हन में फितरी तौर पर एक सवाल पैदा होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, उसका तज्जिया पेश कर रहे हैं, दुनिया के अंदर होने वाले हवादिस और परेशानियों का तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन उसको कहते ही आखिर में यूं कहते हैं, लिहाजा जो आदमी जन्नत में जाना चाहे, लिहाजा जो आदमी दोज़ख से बचना चाहे। अब सवाल पैदा होता है कि दुनिया के हवादिस के तज़किरे के फौरन बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में हमको क्यों पहुंचाने की बात कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कोई इलाज इसका क्यों नहीं बताया? इन हवादिस में हम क्या करें, इन परेशानियों में हम क्या करें, इन परेशानियों को खत्म करने हम क्या करें, इस खतरनाक माहौल में हम किस तरह जिए, यहां हम कैसे रहें? अल्लाह के नबी ने इसका तो कोई तज़किरा नहीं किया। तज़किरा ये करना चाहते हैं कि जो आदमी जन्नत में जाना चाहता हो, जो आदमी दोज़ख से बच के रहना चाहता हो, उसको यूं करना चाहिए।
سوال پیدا ہوتا ہے دوزخ سے بچنا تو ہر صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے. حوادث آئیں تو کیا، نہ آئیں تو کیا. اور جنت میں ہم جائیں اس بات کی خواہش تو ہر مومن کو ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. لیکن ان حوادث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہاں فاں لانے سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں ہے تعلق. بغیر تعلق کے فاں نہیں لائی جا سکتی. عربی جاننے والے تو اس کو جانتے ہیں، میں عوام کو تو نہیں سمجھا سکتا اس بات کو، لیکن جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں فاں لانا ضرور یہ بتا رہا ہے کہ ما قبل سے اس کا تعلق ہے، ربط ہے، بغیر ربط کے یہ فاں ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہ سوال پیدا ہوا. بھائیو، اس سوال کے جواب کے لیے دو باتیں عرض کرنا ہے. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حوادث اور پریشانیوں اور فتنوں کے تذکرے کے بعد جو یہ فرمایا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہو، دوزخ سے بچنا چاہتا ہو، وہ یوں کرے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومن حوادث سے گھبرایا نہیں کرتا. اسے اس کی فکر زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، فقر پیش آ گیا ہے کہ نہیں پیش آ گیا ہے، آرام و سکون سے دنیا میں ہوں کہ نہیں ہوں، کوئی خطرات تو مجھے نہیں پیش آ گئے ہیں، مار توڑ تو نہیں ہو رہی ہے، قتل و غارت گری تو نہیں ہو رہی ہے، میرا مال تو نہیں چھین لیا جا رہا ہے، میرے ساتھ یوں سلوک اور بدسلوکی تو نہیں کی جا رہی ہے. مومن کو توجہ اس بات کی طرف زیادہ نہیں دینا ہے. مومن کی توجہ اس بات کی طرف ہونا ہے کہ مجھے یہاں جیسا چاہے گزر جائے لیکن میری آخرت اچھی ہونی چاہیے. یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے اور آج کے دور میں، آج کے ماحول میں اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ مومن آج زیادہ فکر اس کی کر رہا ہے میرا مکان بچ جائے، میری جائیداد بچ جائے، میری جان بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میرا فلاں اور فلاں چیز سے جو ہے میرے لیے اچھا سلوک ہو جائے، اور یہی دنیا ہی کی طرف دماغ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بتا رہے حوادث تو بھائیوں پیش آ کے رہیں گے، لیکن تمہاری ساری توجہ ادھر ہو، جنت میں جائے دوزخ میں نہ جائے. یہ کتنی اہم بات ہے. اس میں اشارہ ہے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی فکر کرو. حوادث میں بھی، خطرات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، جو کچھ کے حالات ہو جائے تم اس بات کی فکر زیادہ نہ کرو کہ پیٹ کا سامان برابر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. زیادہ فکر اس بات کی کرو کہ روح کا سامان برابر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. پیٹ کے سامان کی زیادہ نہیں فکر کرنا چاہیے. جو مقدر میں ہے وہ مل جائے گا، ضرور مل کے رہے گا. حوادث جو کچھ کے پیش آنے ہیں وہ ہوں گے، لیکن مومن کی ساری توجہ اس بات کی طرف ہو میرا ایمان خطرے میں نہ پڑے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے خطرناک ماحول کا تذکرہ کرتے ہوئے فوراً توجہ آخرت کی طرف کرا دی کہ تمہاری پوری توجہ ایمان کو مضبوط کرنے، اعمال کو مضبوط کرنے، اپنے اخلاق کو مضبوط کرنے، اپنے دین کی فکر و جد و جہد کے لیے ہونی چاہیے. اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جان کا کیا ہوگا، ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہمارے فلاں چیز کا کیا ہوگا. یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں اور دنیا میں تو حوادث پیش آنے ہیں، آ کے رہیں گے، جو کچھ کے ہونا ہے ہو. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہ سمجھیے کہ حوادث کا علاج نہیں بتایا ہے، بلکہ فاں لانے سے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خود بھی ایک علاج ہے. گویا علاج یہ بتایا کہ اگر مومن ان حوادث میں، پریشانیوں میں، فتنوں میں اپنے ایمان و اعمال کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، اللہ خود بخود اس کے لیے حالات کو درست کر دے گے. مجھے شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا. انہوں نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کتنی عجیب بات کہہ دی انہوں نے، کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر تمہارا ایمان ویسا ہو جائے جیسے زمانے بدر میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ان لوگوں کا ایمان تھا، حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا، اگر وہ فضا تم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری مدد کے لیے اللہ آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیں گے، جیسے وہاں پر ہوا دیکھا گیا۔ بالکل اسی طریقے پر آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی شرط ہے نا کہ ایمان ویسا مضبوط پیدا کرے، اپنے اخلاق کو اس طرح بنائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ ہم چونکہ یہیں پر آ کر اٹک گئے ہیں، اسی اٹکنے کی وجہ سے اب لٹک رہے ہیں۔ یہ اٹکنا چھوڑ دیجئے، اللہ لٹکنے کی بات بھی ہٹا دے گی۔ یہ چونکہ ہم اٹک کے چل رہے ہیں اور اٹک کے چل بھی نہیں رہے بلکہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک انچ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان حالات کا تذکرہ کرنے کے بعد، حوادث و پریشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، بلکہ ان سے خبردار کرنے کے بعد، یہ بات بتانے کے بعد کہ ایسا ہوگا اور مومن ان صورتوں کے اندر پریشان حال ہوگا، وہاں پر بتایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان حالات کو درست کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر کرے۔ لیکن بھائیو، آج عام طور پر حالت ہم لوگوں کی ایسی ہے کہ ہمارے ایمانوں کے اندر وہ جان نہیں۔ ایک دفعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک واعظ کے اندر فرمایا، حوادث ہمیشہ آتے رہے، پہلے دور میں بھی آئے، آج بھی آ رہے ہیں، لیکن پہلے دور کے فتنوں میں جو لوگ موجود تھے ان کے درمیان اور آج کے دور میں جو لوگ فتنے پا رہے ہیں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا صحابہ کرام کے دور میں بھی آئے فتنے، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی، جو کچھ کے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا گیا۔ آج بھی ہو رہا ہے، نئی بات تو کوئی نہیں پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہ نئی شکل پیدا ہو گئی ہو۔ اس زمانے میں بندوق نہیں تلوار تھی، آج کے زمانے میں بندوق پیدا ہو گئی اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں آ گئی، شکل بدل گئی، صورتیں بدل گئی، انداز بدل گیا، لیکن حالات جیسے پہلے آئے آج بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے صحابہ کرام کے درمیان دور میں بھی حالات پیش آئے، لیکن ان میں اور ہمارے میں فرق ایسا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی اور سمجھایا، جیسے گیند ہوتا ہے، بال، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، ہوا بھری ہوئی گیند کو جب آپ زور سے نیچے کو مارتے ہیں تو جتنی زور سے آپ نیچے مارتے ہیں اتنی زور سے وہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر بڑا جانتا ہے کہ بال جب جو ہے زمین کی طرف مارا جاتا ہے تو جتنی شدت کے ساتھ نیچے مارا جاتا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ کرام کی مثال اس گیند کی سی تھی جس کے اندر روحانی ہوا بھری ہوئی تھی، ایمانی ہوا بھری ہوئی تھی، تقوی کی ہوا بھری ہوئی تھی، توکل علی اللہ کی ہوا بھری ہوئی تھی، اعتماد علی اللہ کی ہوا بھری ہوئی تھی، یہ ہوا اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ اس لیے جب مارنے والوں نے ان کو نیچے دبانے کے لیے مارا تو جتنی شدت سے انہوں نے دبایا اتنی ہی شدت سے صحابہ اوپر کی طرف ہو گئے اور بلندیوں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا لیکن ہماری مثال اس گیند کی سی ہے جس کے اندر سے ہوا کو نکال دیا گیا ہو۔ ہماری مثال اس گیند کی سی ہے جس کے اندر سے ہوا کو نکال دیا گیا ہو۔
हवा को निकाल देने के बाद गेंद को नीचे मारने की भी जरूरत नहीं, बगैर मारे खुद ही नीचे चला जाता है। उन्होंने कहा आज हमारी मिसाल ऐसी है, हमारे अंदर वो रूहानी हवा मौजूद नहीं है, वो तकवे की स्पिरिट मौजूद नहीं है, हमारे अंदर वो इत्मीनान अल्लाह की कुव्वत मौजूद नहीं है। ये सारी हवा जो वहां भरी हुई थी हमारे अंदर से वो निकल गई है। जब निकल गई तो अब नीचे दबाए बगैर ही नीचे दबते चले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ तो क्या उठते पाए। भाइयों, इस मिसाल को सामने रखें और गौर करें अपने हालात पर, मुसलमानों के हालात पर। सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया को सामने रखते हुए गौर करें। कुछ लोग अहले ईमान, कुछ लोग अहले तकवा मौजूद है दुनिया के अंदर, लेकिन जो आम फिजा मौजूद है उस फिजा को देखते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे अंदर से रूहानी कुव्वत और ताकत और रूहानी स्पिरिट निकल गई है। हमारे अंदर ईमान की हवा जो भरी हुई थी पहले वो निकाल दी गई है। इस वजह से आज हम लोग रुसवाई और पिसपाई में मुब्तला होते जा रहे हैं। लिहाजा आप जरूरत इस बात की है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर फरमाया। हालात का इलाज क्या है? हालात का इलाज है फल्युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखना। ये मजबूत ईमान मुराद है। वैसे तो माशाअल्लाह आज सैकड़ों जो है अरबों खरबों की तादाद में दुनिया के अंदर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन वो 313 जिस ईमानी कुव्वत के साथ दुनिया में मौजूद थे, उसको देखते हुए आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद हमारी हैसियत क्यों नहीं। वजह उसकी वही है कि हमारे पास सिर्फ तस्वीर है और तस्वीर वाले मौजूद नहीं। अगर किसी जगह पर शेर की तस्वीर लटका दी जाए और लोगों से कहा जाए कि भाई शेर आ गया, शेर आ गया, आप एक दफा नहीं 1,00,000 दफा बोले कि देखो शेर आ गया, शेर आ गया, क्या कोई टस से मस होगा? जो देख रहा हो शेर की तस्वीर को लटकी हुई मौजूद है, खूनखार चेहरे के साथ वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ तस्वीर है। तस्वीर को दिखाकर लोगों ने कहा और बार बार कहा, 1,00,000 दफा कहा, अरे भाइयों जरा डरने की जरूरत है, देखो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। मैं समझता हूं कि 1,00,000 नहीं 10,00,000 दफा भी आप लोगों को समझाने के लिए कहें, लेकिन एक बच्चे पर भी उसका कोई असर नहीं होगा। कोई बच्चा भी नहीं समझेगा कि ये शेर डरने के काबिल है। वो खुद ही जाएगा और बच्चा उसे फाड़ कर अपने हाथ से नीचे डाल देगा, इसलिए कि उसे मालूम है ये शेर नहीं है, शेर की तस्वीर है। लेकिन अगर हम सब यहां बैठे हुए हैं, इतने ही नहीं, समझो कि 1,00,000 का 2,00,000 का मजमा हो और उसके अंदर एक शेर कहीं से छुप छुपा के चला आए और 1-2 आदमियों ने उसे देखा और उठते ही ये कहा, रे शेर, बस इतना कहना और सारा मजमा बिखरता चला जाएगा। 1,00,000 10,00,000 जितने भी हो, एक शेर के नाम पर सब के सब बिखर जाएंगे, इसलिए कि वो असली शेर है। और यहां जो शेर था वो असली नहीं, वो असली शेर की महज तस्वीर थी। बिल्कुल यही बात है कि एक असली मुसलमान होता है जिसका नाम सुनते हैं तो लोगों के दिलों के ऊपर दबदबा पैदा हो जाता है, और एक मुसलमान का रूप होता है, मुसलमान की तस्वीर होती है, मुसलमान की महज शक्ल होती है। शक्लों से कोई डर नहीं पैदा हुआ करता, असल चीज तो अपने अंदर की बात हुआ करती है। इस मिसाल को सामने रखकर हम सोचें कि हमारा नाम मुसलमान है, जैसे कि शेर की तस्वीर का नाम शेर, लेकिन उससे कोई असर होने वाला नहीं। इसी तरीके पर अगर हमारे अंदर वो असली कुव्वत, वो असली ताकत,
وہ اصلی ایمان، وہ اصلی حرارت، وہ اصلی بیداری، وہ اصلی شعور پیدا ہو جائے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، تو اس وقت اپنی طاقت اور قوت لوگوں کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کسی کو پوچھو کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسے اس بیچارے کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ وہ اللہ کو ایسا نہیں جانتا جیسے جاننا چاہیے، رسول کو ایسا نہیں جانتا جیسے جاننا چاہیے، کتابوں کے بارے میں ایسا نہیں جانتا جیسے جاننا چاہیے، آخرت کے بارے میں وہ اس کے اندر بات نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں صرف زبانی طور پر اور لفظی طور پر ہماری زبانوں پہ تو آ جاتی ہیں، لیکن اس کی اصلی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر آج تک گھسی ہوئی اور بسی ہوئی نہیں۔ لہذا سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا۔ جب مومن ایمان میں کامل ہوتا ہے، اس کا اللہ سے ربط ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے، مسجد میں آیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور پھر یہاں سے اٹھ کے جو گیا، تو اس مسلمان میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد کے اندر موجود تھا، اس مسلمان میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوگا۔ یہاں بیٹھا تھا تو چہرہ معصوم لگ رہا تھا، باہر چلا گیا تو اس کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، وہ شیطانی حرکت کر رہا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے، اس کی آنکھ تک قابو میں نہیں ہے، اس کی زبان تک قابو میں نہیں ہے، اس کا دل قابو میں نہیں ہے، بے شمار برائیوں میں لگا ہوا ہے، شیطان کا ایجنٹ بن گیا ہے، شیطان جو چاہتا ہے یہی کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ ایسی صورت کے اندر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ فضائے بدر پیدا کر۔ جو بدر والے تھے وہ حضرات ایسے تھے کہ ان کے اندر نیکی و تقوی گھسی ہوئی تھی، لیکن آج ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ایمانی قوت اس کو کہتے ہیں۔ ایمان آتا ہے تو اپنی ساری لوازمات کے ساتھ میں آتا ہے، تقوی اس میں آ جاتا ہے، اللہ کی محبت اس میں آ جاتی ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے، آخرت کی فکر اس کے اندر آ جاتی ہے، آخرت کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے، جہنم کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برائیاں ختم ہونے لگتی ہے، آنکھ قابو میں آ جاتی ہے، زبان قابو میں آ جاتی ہے، ہاتھ پیر اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بات وہ غلط کرنا چاہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے، اللہ کو کیسے ناراض کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کیسے مول لے لوں، یہ کیا کر اس کا دل کپکپاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان والا۔ لیکن بھائیوں آج ہمارا حال دیکھ لے کیا ہو رہا ہے، گندی سے گندی برائی کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ مبتلا ہے، اور پھر بھی اس بات کی خواہش ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر جائے، فضائے بدر ہم کو بھی دکھائی دینے لگے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ جو معاملہ ہوا، عمر بن خطاب کے ساتھ جو معاملہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور صحابہ 313 کے ساتھ جو معاملہ ہوا، وہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہو جائے، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم خرافات میں مبتلا رہیں گے، ہماری ٹیویاں کبھی بند نہیں ہوں گی، ہماری لفظیں برابر جاری رہے گی، ہمارے گناہوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، ہم اس کے اندر ایک انچ کی بھی کمی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے جائیں گے اور تیرے اوپر لازم ہوگا کہ تو آسمان سے فرشتے نازل کر دے اور فضائے بدر پیدا کر دے، اس لیے کہ ہم جھوٹے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیں۔ یہ ہے آج کے مسلمان کا دعویٰ، زبان سے چاہے یہ الفاظ وہ نہ کہتا ہو، لیکن اس کی حرکتوں سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ سے یوں کہہ رہا ہے، میں تو نہیں سدھروں گا، کسی چیز سے باز نہیں آؤں گا، غلطیاں برابر کرتا جاؤں گا، فحش کاریوں میں برابر مبتلا رہوں گا، رات بھر جاگتا رہوں گا،
दिन भर सोता रहूंगा और फजर को कज़ा करता रहूंगा, एक दिन नहीं है अल्लाह, पूरी जिंदगी कज़ा करूंगा, लेकिन तू अपने फरिश्तों को नाजिल करके मेरी इमदाद कर दे। भाइयों, ऐसा हुआ है? क्या अल्लाह की ये सुन्नत है? क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये तरीका है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर ये फरमाया है? और फिर और एक बात कहता हूं, जो नमाजी भी हैं वो समझ रहे हैं हम तो माशाअल्लाह नमाजी हैं, कुछ लोग तहज्जुद गुजार भी हैं, लेकिन ये भी देखना है कि उनकी पूरी जिंदगी का हाल क्या है। पूरी जिंदगी को कैलकुलेट कीजिएगा। सिर्फ नमाज ही का मसला नहीं है, सिर्फ जिक्र और अज़कार ही तक महदूद नहीं है। व्यापार की जिंदगी, घरेलू जिंदगी, मुआशरती जिंदगी, बाहर वाली जिंदगी, अपनी जाती जिंदगी, अपनी तन्हाइयों की जिंदगी, अपनी जो है ख्वाहिशात वाली जिंदगी, हर जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। इनमें से हर जिंदगी अल्लाह की मुती व फरमाबरदार जिंदगी हो जाए, यह अल्लाह का मुतालबा है। लेकिन हम कुछ कुछ करके ये समझ रहे हैं कि हम तो अल्लाह वाले हो गए, अब तो फरिश्ते नाजिल होना ही है, बदर का मंजर हमको दिखाना ही है। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का कानून अपनी जगह पर अटल है। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इस बात का ऐलान किया है और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होती। अल्लाह का कानून अटल और अल्लाह की सुन्नत भी अटल। वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का कानून, अल्लाह का तरीका अटल है अपनी जगह पर, उसी रविश पर जारी रहेगा जो सैकड़ों हजारों बरस से चला आ रहा है। तो इसलिए भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हालात तो आएंगे, खतरात तो आएंगे, परेशानियां तो आएंगी और एक के बाद दीगरे और ज्यादा बड़े खतरात आते रहेंगे, लेकिन तुम्हें वहां फिक्र अपने ईमान की करनी है। वहां पर अपने खाने की फिक्र नहीं, वहां पर अपने पीने की फिक्र नहीं, वहां पर अपनी जायदादों की फिक्र नहीं, वहां पर किसी और चीज की फिक्र नहीं। वहां पर फिक्र हो तो अपने ईमान की फिक्र हो और अपने बच्चों के ईमान की फिक्र हो, उसको मजबूत करने की कोशिशें हो, उसके लिए असबाब जमा किए जाए। लेकिन आज मुसलमान कहां ईमान को मजबूत करने के असबाब तैयार कर रहा है। बच्चे पैदा हुए, स्कूलों के अंदर पढ़ते रहे, उन्हें पता तक न चला कि ईमान किसे कहते। आज एक यहां से वहां तक बहुत लंबी चौड़ी आबादी मुसलमानों की मौजूद है जिनको पता ही नहीं कि ईमान की हकीकत क्या, जिन्हें पता ही नहीं कि आमाल सालिहा क्या, उन्हें पता ही नहीं ईमानी जिंदगी का हासिल क्या। इस तरीके पर एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा तबका मौजूद है। इसलिए इस बात की फिक्र कीजिए, खुद के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने मातहतों के बारे में, कि ईमान उनमें रासिख हो, ईमान उनमें मजबूत हो, ईमानी जिंदगी में उनका गुजारा हो, और चारों तरफ से जो बाउंड्री उनको दी जाए वो बाउंड्री इस्लामी बाउंड्री हो, वो बाउंड्री ईमानी बाउंड्री हो, वो बाउंड्री रूहानी बाउंड्री हो, उसके अंदर बच्चों की तरबियत और परवरिश हो। और इस तरीके पर खुद की भी बच्चों की तरबियत और परवरिश होगी तो फिर ईमानी फिजा पैदा होगी, और फिर इस ईमानी फिजा से फिजाए बदर भी पैदा होगी। एक बात तो ये जो इस हदीस पाक में बताई गई। दूसरी बात जो इस हदीस पाक में है वो है, वलियाती इलन्नास अल्लज़ी युहिब्बु अन युअता इलैहि। इसका मैं लफ्जी तर्जमा करने के बजाय मुहावरी तर्जमा कर रहा हूं, उसका खुलासा मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान के बाद दूसरा काम इन हालात में मुसलमान को ये करना है कि जो अपने लिए चाहता है वही दूसरों के लिए चाहे, जो अपने लिए पसंद करता है दूसरों के लिए वही चीज पसंद करे। अब ये एक लंबा टॉपिक है, इसके जुजियात बेशुमार हैं, लेकिन मुख्तसरन अर्ज है कि हम लोग सोचे कि अपने लिए हम क्या पसंद करते हैं। हम अपने लिए
अच्छाई पसंद करते हैं, बुराई पसंद नहीं करते। हम अपने लिए दूसरों की जानिब से अच्छे अखलाक का बर्ताव चाहते हैं। अपने लिए कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई बदसलूकी करे। अपने लिए हम चाहते हैं मेरे से कोई हसद न करे, मेरे से कीना न रखे, मुझे कोई गाली न दे, मेरा माल न लूटे, मेरे साथ गलत हरकत न करे, मेरे साथ सब अच्छे अच्छे काम करे, अच्छे अखलाक बरते, मेरे साथ प्यार रखे, मेरे साथ मोहब्बत का मामला करे, मेरे साथ इज्जत का मामला करे, मेरे साथ में अजमत का मामला करे। यही हम चाहते हैं, हर आदमी यही चाहता है। जब हर आदमी ये चाहता है अपने लिए, अल्लाह के नबी कहते हैं तुझे दूसरों के पास भी वही चीज लेके जाना चाहिए। जो अपने लिए चाहता है वही अपने भाइयों के लिए चाहो, अपने आसपास रहने वालों के लिए चाहो, अपने मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबके लिए उसका ये सलूक होना चाहिए कि वो अपने लिए जो चीज पसंद करता है वही दूसरों के लिए पसंद करे। कोई ये नहीं चाहता कि मुझे जलील किया जाए, कोई ये नहीं चाहता मेरे साथ बदसलूकी की जाए, कोई ये नहीं चाहता कोई मुझको गाली दे दे, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा माल लूट के ले जाए, कोई ये नहीं चाहता कि मुझे जाए ज़द-ओ-कुफ़ किया जाए। जब हम ये नहीं चाहते, हम भी किसी के लिए ना चाहें, हम भी वही चाहें जो अपने लिए हम चाहते हैं। ये अखलाक का दर्स है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक ईमान का दर्स दिया पहले जुमले में, और दूसरे जुमले में अखलाक का दर्स दिया है। जब मुसलमान में ईमान और अखलाक ये दोनों चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर वो आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इसलिए कि उसके अंदर ईमान भी है, उसके अंदर अखलाक भी है। अखलाक मुसलमान को उस आला तरीन मंजिल पर फायज कर देता है जिससे बड़ी कोई मंजिल नहीं ईमान के बाद में। एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत के दिन तराजू में अमाल तोले जाएंगे, सबसे ज्यादा भारी भरकम जो चीज होगी वो अखलाक होगी। अखलाक सबसे ज्यादा बुलंद तरीन, सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा वहां पर जो है वजनी शुमार किए जाएंगे। लेकिन भाइयों, आज हम लोग सोच ले, इस अखलाकी एतबार से हम लोग कहां तक दुरुस्त हो गए हैं। आज क्या हमारे आपस में भाई भाई में इख्तिलाफ नहीं है? क्या हम एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ में मुब्तला नहीं हो गए हैं? एक दूसरे को जलील करने की कोशिशों में नहीं लग गए हैं? और इस तरह की अखलाकी बदउनवानियां, अखलाकी गिरावट की बातें मुसलमानों में इस कदर आम है कि खतरनाक से खतरनाक कोई मौका हो, लेकिन वो अपनी दुश्मनी ऐसे वक्त भी निकालने को अपनी जरूरत समझता है। हालात खतरनाक हो, लेकिन लड़ाई पे जब आ जाएगा, इख्तिलाफ पे जब आ जाएगा, इख्तिलाफ को हुदूद से आगे बढ़ा देगा और वो बातें तराशने की शुरू कर देगा जिसका कोई सुना उसको कभी क़यामत तक न मिलेगा, लेकिन दूसरों के सर थोपने की कोशिश करता रहेगा। अपनी अदावत को, अपने बुग़्ज़ को, अपने इख्तिलाफ को, अपने निज़ा को इंतहाई हुदूद तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते रहेंगे। इस तरीके पर जब तक ये सिलसिला रहेगा, उम्मत कभी ऊपर को नहीं आ सकती। खतरात में, परेशानियों में, हालात में, फितनों में ईमान के बाद अखलाक का दर्स सबसे अहम था जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां पर अता फरमाया है। अगर ये हमारे अखलाक दुरुस्त न हुए, हम में इत्तेहाद न पैदा हुआ, हम में इत्तफाक न पैदा हुआ, हमारे दिलों से एक दूसरे की अदावत न निकली, एक दूसरे का बुग़्ज़ न निकला, यही सूरत हाल जो इस वक्त में है ये बराबर जारी रहेगी तो कयामत तक उम्मत उठने वाली नहीं है। उठेगी उसी वक्त जब ये दोनों के दोनों दर्स हमारे सीने में अच्छी तरह बस जाए, घुस जाए, रच जाए, फिर अमल में आ जाए और उसका ज़ुहूर हर जगह होने लगे। जब तक ये ना होगा उस वक्त तक उम्मत कभी बुलंदियों पर नहीं आ सकती। और दोनों एतबार से हम गौर कर लें,
ہم اس کے اندر بہت ہی پیچھے ہیں۔ جیسے کہ اشارے کنارے میں نے کر دیے ہیں، واقعات سنانے کی ضرورت نہیں، حالات کو خود ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جو اس وقت صورتحال مسلمانوں کی اخلاق کے اعتبار سے ہے وہ انتہائی ناگفتہ، کہے جانے کے قابل نہیں، انتہائی افسوسناک صورتحال، ایک دوسرے کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے عداوتیں بھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم اشتعال کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اندر کوئی رواداری موجود نہیں ہے، ہمارے اندر ٹالرنس کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے، صبر و حلم ہمارے اندر موجود نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، اور جتنی حد تک بھی آگے بڑھ کر کرنا ہو ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صحابہ پر مدد آئی اللہ کی، لیکن ان کے دل ملے ہوئے تھے، ان کے اخلاق درست ہو گئے تھے، ان کے اندر اللہ والی بات پیدا ہو گئی تھی، ایک طرف ایمان کے اندر کمال پیدا ہو گیا تھا اور دوسری طرف اخلاق کے اندر نکھار پیدا ہو گیا تھا، یہ دونوں چیزوں نے ان کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اس لیے کوئی طاقت ان کو زیر نہ کر سکی۔ آج ہم کو زیر اس لیے ہونا پڑ رہا ہے کہ دونوں میدانوں میں ہم لوگ رسوا اور پسپا ہو گئے، ایمان کے اعتبار سے بھی اور اخلاق و اعمال کے اعتبار سے بھی، ان دونوں کی طرف ہم سب لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ فضائیں یوں بنائی جائیں گی، اس کے لیے ہم لوگوں کو بڑی محنت کرنا ہوگا، اس کے لیے پلیٹ فارم بنانا ہوگا، اس کے لیے جگہ جگہ پر دروس ہونے چاہیے، اس کے لیے مشورہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جگہ جگہ پر میٹنگیں ہونا چاہیے، کس طریقے پر ہم امت مسلمہ کے اندر ایمان کے اندر قوت پیدا کریں اور اس کے ساتھ ان کے اخلاق کے اندر کس طریقے پر نکھار پیدا کرے۔ نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، ہمارے ایک جو ہے دوست کہا کرتے تھے جن کا انتقال ہو گیا کہ مولانا آپ لوگوں کا حال تو ایسا ہے کہ اگر آپ امت سے کہیں چلو تو امت چلنا شروع کر ڈالے گی، آپ ایک نعرہ مارے اور کہیں چلو تو پوری امت چلنا شروع کر دے گی، لیکن اگر چلتے ہوئے اس قافلے کو آپ کہیں رک جاؤ، یہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے جو بار بار کہا کرتے تھے مجھ سے مولانا لوگ، آپ لوگوں کا حال یہ ہے، واقعی صحیح بات ہے، اگر کہیں چلو تو چلنا تو شروع کر دے، لیکن کہا جائے رکو، نہیں آپ نے تو چلنے کہہ دیا، ہم تو چلتے ہی رہیں گے، اب رکنے کا سوال نہیں۔ خطرہ آ جائے، پریشانی آ جائے، الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، حالانکہ بھائیو جیسے یہ حکم چلنے کا ہوتا ہے کبھی رکنے کا بھی ہوتا ہے، چلنے کے حکم کو ماننے والوں کو رکنے کا حکم بھی ماننا چاہیے۔ سپاہیوں کو جب مشق کرائی جاتی ہے تو اس کے اندر دونوں طریقے ہوتے ہیں، ان کو مشق کراتے ہوئے کہتے ہیں چلو تو وہ چلتے ہیں، اور چلتے چلتے ان کو ایک دم کہا جاتا رک جاؤ، ایک دم رک جاتے اور ایسا رکتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ رکنے کی بھی کوئی طاقت ہے۔ جیسے چلنے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح رکنے کی بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رکنا بھی محض رکنا نہیں ہے بلکہ وہ رکنا بھی ایک طرح کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہے، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی سمجھداری نہیں رکھتے، وہ کسی چیز کو غور و فکر کے ساتھ میں اختیار نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں تو سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، میٹنگیں کرنے کی ہیں، دماغوں میں بٹھانے کی ہیں، یہ سب جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یوں ہی جو ہے کوئی ہلڑ کے طور پر کام ہو جائے، اس سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ بھائیو بزرگوں، ان دو چیزوں کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو توجہ دلائی ہے، پوری بصیرت کے ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جام محبت دے اپنے کرم سے تو، ایک جام محبت دے اپنے کرم سے تو،
بن جائے شعیب اس کو پی کر تیرا مستانہ، بن جائے شعیب اس کو پی کر تیرا مستانہ، درگاہ تیری یا رب، درگاہ ہے شاہانہ، سب شاہ و گدا جس میں